من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، جو بھی نیک عمل کرے مرد ہو چاہے عورت ہو، شرط یہ ہے کہ مومن ہو. شرط یہ ہے کہ اگر مومن ہو تو پھر قبولیت ہے. فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، پھر ہم اسے پاکیزہ زندگی دیں گے. اگر ایمان نہیں تو کوئی عمل بھی قابل قبول نہیں ہے، اور اگر ایمان ہے تو پھر اعمال کی قبولیت بھی میسر آئے گی. حضرت جناب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ، جاہلیت کے دور میں ایک ابن جدان نام کا شخص تھا، وہ بڑی صلہ رحمی کرتا تھا، محتاجوں کو کھانے بڑے کھلاتا تھا، نیک عمل کرتا تھا، تو کیا اسے اس عمل کا کوئی اجر ملے گا؟ یہ مسلم شریف میں حدیث ہے. تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا نہیں ملے گا، اس لیے کہ اس نے ایک دن بھی یہ نہیں کہا تھا کہ اے میرے رب حساب و کتاب کے دن میری خطائیں معاف کرنا. اس نے رب کو ایک دن بھی نہیں پکارا، اللہ پر ایمان نہیں لایا، جتنی مرضی صلہ رحمی کی، جتنے مرضی نے ایک عمل کی، اجر نہیں ملے گا. تو پھر کافر کو اجر نہیں ملے گا تو ہوگا کیا؟ علماء نے لکھا ہے اس کی نیکیوں کا اجر اللہ اسے دنیا میں دے دے گا. اسے رزق میں وسعت مل گئی، کوئی اور آسانی اسے مل گئی، لیکن قیامت میں نیک اعمال کی قبولیت اس کو ملے گی جس کا عقیدہ ٹھیک ہوگا اور ایمان اس کا پکا ہو. تو اگر ایمان لڑکھڑاتا ہوا ہو تو نیکیاں جتنی مرضی کریں، یقین کامل ہی نہیں، قلہ مضبوط ہی نہیں، تو نیک اعمال کرنے کا کوئی نفع حاصل ہے؟ قبولیت تب ملے گی جب عقائد درست ہوں گے. آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، کبھی زندگی میں اپنا عقیدہ نہ بگڑنے دینا، نبی پاک کے ہر صحابی کو آنکھوں کا تارا بنا کے رکھنا، دل کی ٹھنڈک بنا کے رکھنا، اور محبوب کی اولاد کے اس طرح غلام رہنا کہ اپنی اولاد کو بھی حضور کی اولاد کی غلامی بتا کے جانا صلی اللہ تعالی. تو ایک تو قبولیت کے لیے ایمان کا خالص ہونا شرط ہے، اور دوسرا اعمال کی قبولیت کے لیے شرط ہے کہ عمل بالکل خالص اللہ کے لیے کیا جائے. ذرا سا شائبہ اس کے اندر، ذرا سی غیر کے لیے نیت، ذرا سا ارادہ کہ کسی کو پتہ چل جائے، شہرت ہو جائے، کسی بندے تک پتہ چل جائے میں نے، ذرا سا شائبہ بھی قابل قبول ہے. ذرا سی ملاوٹ بھی ہو تو قبولیت نہیں ہوتی. جناب سیدنا ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نسائی شریف میں حدیث موجود ہے. آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا گیا یا رسول اللہ، ایک شخص جنگ کے لیے جاتا ہے اور اس کی دونوں نیتیں ہیں. یہ بھی اس کی نیت ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے شہادت عطا کرے اور اللہ میری اس محنت کو قبول فرمائے، اور یہ بھی ساتھ نیت ہے کہ میری شہرت بھی ہو جائے، لوگوں کو پتہ بھی چل جائے. ایسا نہیں ہے کہ رضا الہی کی سرے سے نیت نہیں ہے، رضا الہی کی نیت بھی ہے، پوری ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، شہادت کا مرتبہ نصیب ہو جائے، لیکن ساتھ وہ چاہتا ہے چلو تھوڑی بہت شہرت. ایسا نہیں کہ نیت اس کی کنفرم عبادت کی نہیں، عبادت کی بھی ہے، لیکن ساتھ تھوڑا بہت ارادہ شہرت کا بھی ہے. یہ کچھ نہ بیماری لگ جاتی. کوئی ہر نیکی کا سٹیٹس لگانا ضروری ہو گیا. یعنی ایک دوست مجھے کہہ رہے تھے کہ بعض لوگ یہ بھی کرتے ہیں، کہتے ہیں 10 دن مجھ سے رابطہ نہ کرنا، میں اعتکاف بیٹھنے جا رہا ہوں. یعنی یہ بھی آپ نے سوشل میڈیا پہ بتا دیا، سب کو پتہ چل جائے. او بھائی کوئی کام تو رہنے دو خالص اللہ کی رضا کے لیے. کہیں تو آپ خاموش ہو جاؤ. 10 دن موبائل بھی تو خراب رہ سکتا ہے، سم بھی آپ کی بلاک ہو سکتی ہے، کچھ بھی تو ہو سکتا ہے. لیکن بھائی خدا کے بندو، یہ بھی بتا دیا ہے کہ 10 دن اس لیے میں آف لائن رہوں گا کہ میں معتکف ہونے جا رہا ہوں. عرض کیا رسول اللہ،
جنگ کی بھی نیت ہے، نسائی میں موجود ہے، اور حضور تھوڑی اس کی یہ بھی نیت ہے کہ شہرت ہو جائے، تو حضور ثواب ملے گا 2 ٹوک لفظوں میں بالکل واضح۔ اللہ کے حبیب نے فرما دیا، فرمایا جس شخص کی ساتھ شہرت کی بھی نیت ہو اسے اس عمل کا کوئی ثواب نہیں ملے، جب تک خالصتاً نیت محض اللہ کی رضا کی نہیں ہوتی۔ اپنے ارادوں کا وضو کریں یار، تھوڑا خیال کریں، آپ اس بات کو سمجھیں، شہرت ہونا ضروری نہیں، قبولیت ہونا ضروری ہے، لوگوں کو پتہ چلنا ضروری نہیں، رب کے حضور حاضر ہونا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں آپ ایک جگہ جہاد کے لیے تشریف لے گئے، تو فرماتے ہیں کہ ایک قیمتی سونے کا تاج تھا اس بادشاہ کا جس سے ہماری جنگ تھی، تو وہ تاج نہیں مل رہا تھا۔ جنگ تو ختم ہو گئی، مسلمانوں کو فتح بھی مل گئی، لیکن وہ تاج بڑا قیمتی تھا، ہیروں والا تھا، تو خیال تھا کہ مل جائے تو چلو مسلمانوں کے مال غنیمت میں نفع آئے گا، غریبوں کا بھلا ہوگا۔ تو رات کے وقت ایک نوجوان مجاہد چادر اوڑے بکل مارے وہ میرے خیمے میں آیا، اور اس نے وہ اپنی چادر کی اوٹ سے وہ تاج نکال کے دیا، کہا آج مجھے سر شام ملا تھا تو میں دینے آیا ہوں۔ تو وہ رکھ کے وہ چلا، تو میں نے اسے پیچھے سے آواز دی، میں نے کہا آپ مجاہد تو ہیں پر غریب آدمی لگتے ہیں۔ کہنے لگا گھر سے جب آیا تھا تو بچوں کے لیے چند دنوں کا کھانا تھا۔ تو کہتے میں نے اسے کہا کہ اتنی قیمتی تاج تیرے ہاتھ آیا تھا تو نے سارا دے دیا ہے۔ اس نے کہا بس یہ میری دیانتداری تھی، میرا ایمان تھا، بچوں کی بھوک اپنی جگہ پر اللہ کی رضا۔ تو کہتے میں نے کہا یار یہ چہرے سے نقاب ہی ہٹا، اپنا نام ہی بتا، قبیلہ بھی بتا، باپ کا نام بھی بتا۔ تو کہتے ہیں مجھ سے کہنے لگا یہ نیکی آپ کے لیے نہیں کی، یہ میں نے رب رسول کے لیے کی ہے، اور جن کے لیے کی ہے نا وہ میرا چہرہ بھی جانتے ہیں، نام بھی جانتے ہیں، باپ کا نام بھی جانتے ہیں، قبیلہ بھی جانتے ہیں، آپ کے لیے نہیں۔ جن کے لیے کی ہے وہ انہو علیم بذات الصدور، وہ تو دلوں میں چھپے راز جانتا ہے۔ تو میرے بھائیوں یاد رکھیے گا کہ اچھی نیت اور ریاکاری سے پاک ارادے، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے اچھی طرح وضو کیا، مسجد گیا جماعت سے نماز پڑھنے، لیکن جب وہاں پہنچا تو جماعت ہو گئی تھی، اس نے کہا ہو جماعت ہو گئی، یہ گھر سے وضو کر کے جماعت کے لیے آئے، پہنچا تو جماعت ہو گئی تھی۔ حضور فرماتے ہیں رب اسے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا ثواب عطا کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی نیت خالص ہے۔ اپنی نیتوں کو درست کریں، اپنے ہمارے اندر رشتے کمزور ہو گئے، پتہ کیوں؟ ہمیں رشتے سے بھی پیار اور ہلکا سا ساتھ لالچ بھی ہے۔ یہ جو ہلکا سا بھی لالچ ہے نا، یہ اس رشتے کی معنویت اور اس کے حسن کو بگاڑ دیتا ہے۔ ہم انسانوں سے پیار نہیں کرتے، عہدوں سے پیار کرتے ہیں، لوگوں سے پیار نہیں کرتے، جیبوں سے پیار کرتے ہیں۔ ہم شخصیات سے محبت نہیں کرتے، ان کے تعارف سے محبت کرتے۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ جو خالص حسن ہوتا ہے رشتے کا، وہ حسن برقرار نہیں رہتا۔ تو میرے عزیز ہمیشہ اس بات کو اپنے دل کے اندر جگہ دیں کہ عمل کی قبولیت کے لیے حسن نیت ایک اور چیز کا ہونا بڑا ضروری ہے۔ عمل اپنے حساب سے نہ کریں، رب رسول کی مرضی کے مطابق۔ میرے ذوق کا نام شریعت نہیں، شریعت اللہ رسول کی فرما برداری کا نام ہے۔ میری چاہت کا نام دین نہیں، دین اللہ رسول کی رضا کا نام۔ ہم نیک عمل کرتے ہیں، ہم نے اپنے حساب سے ترتیب رکھ لیا، اپنے حساب سے، یعنی 5 نمازیں پابندی سے نہیں پڑھ رہا، ختم پابندی سے دلا رہا ہے۔ وہ فرائض پابندی سے ادا نہیں کر رہا، بزرگوں کی حاضریاں پابندی سے دے رہا ہے۔ او بھائی آپ اپنی مرضی کے مطابق طے کریں گے دین کو،
اللہ کی حضور اگر قبولیت کرانی ہے نا تو شریعت اسلامیہ کے ضابطے پیش نظر رکھنے پڑیں گے. آپ کو ان اصولوں کی روشنی میں عمل کرنا پڑے گا جو اصول اللہ رسول نے مقرر کیے، طے کیے. اگر وہ اصول نہیں تو پھر عمل کو قبولیت نصیب ہو سکتی. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میری ساری امت جنت میں جائے گی سوائے انکار کرنے والوں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ انکار کرنے والے کون ہیں؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جنہوں نے میری اطاعت کی وہ جنت میں جائیں گے، اور جنہوں نے میری نافرمانی کی انہوں نے انکار کیا، سنت کو چھوڑا جنہوں نے وہ منکر ہے. تو سنت کو نہیں چھوڑیں، شریعت کا دامن تھام کے رکھیں. اگر قبولیت چاہتے اپنی مرضی سے چیزوں کو طے نہ کریں. شریعت کے قاعدوں ضابطوں کی روشنی میں ایک خاتون ہمارے جاننے والوں میں سے ایک دفعہ کہنے لگیں کہ کچھ قرضہ چاہیے تھا، ختم دلانا ہے. میں نے ان سے کہا کہ قرضہ اٹھا کے ختم دلانے سے تو ثواب ہی نہیں ہوتا. تو کہنے لگی برادری کیا کہے گی؟ تو میں نے کہا مجھے تو سمجھ آ گئی ہے کہ آپ اللہ کی رضا کے لیے تو ختم دلا ہی نہیں رہے، تو آپ برادری کے لیے دلا رہے ہیں تو آپ کو کیسے اجر ملے گا؟ اب چیزوں کو طے کریں شریعت کی روشنی میں. حضور کے دروازہ نور پہ صحابہ گئے، جا کے پاک ماؤں سے پوچھا امہات المومنین سے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا طریقہ بتائیں. تو انہوں نے کہا حضور رات کو کچھ دیر آرام کرتے پھر کچھ دیر عبادت کرتے، کبھی نفلی روزہ رکھتے کبھی چھوڑ دیتے. تو ان میں سے بعض صحابہ کہنے لگے حضور کے صدقے اللہ اگلے پچھلوں کو معاف کرے گا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے رسول ہیں، حضور کا تو تھوڑا عمل بھی کیا بات، لیکن ہم چونکہ گناہگار ہیں کمزور ہیں ہم ساری رات ہی نفل پڑھیں گے، ہر روز نفلی روزہ رکھیں گے. نبی پاک تک یہ بات گئی تو حضور فرمانے لگے میں تم سب سے زیادہ رب کو جانتا ہوں، تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوں. فرمایا یاد رکھو میں افطار بھی کرتا ہوں، روزہ بھی رکھتا ہوں، عبادت بھی کرتا ہوں، گھر والوں کو وقت بھی دیتا ہوں، آرام بھی کرتا ہوں. تو شریعت کے ضابطوں کے مطابق آپ عبادت کریں گے تو قبول ہوگی. اپنی مرضی سے چیزیں طے کرنے سے قبولیت نصیب نہیں ہوتی. ضابطے تو اللہ رسول نے بنا کے دیے. جن لوگوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مل کر دین کی تبلیغ کی اور جد و جہد کی اور عملی طور پر نفاذ دین میں اپنا کردار ادا کیا، ان لوگوں سے محبت کرنا، ان سے پیار کرنا اور ان کے لیے اپنے دل کے اندر عقیدت کے جذبات رکھنا یہ بھی ضروری ہے. یہ جو آج کل ہمارے ہاں محافل ہوتی ہیں نا، مجالس ہوتی ہیں دینی، ان دینی محفلوں میں بھی بہت سارے لوگوں کا مقصود جو ہوتا ہے وہ تبلیغ دین نہیں ہوتا الا ماشاءاللہ. یہ تھوڑی سی کڑوی گولیاں ہیں، اسے ضرور استعمال کیجئے گا، فائدہ ہوگا انشاءاللہ تعالی، فائدہ ہوگا. بہت سارے لوگوں کا مقصود تبلیغ نہیں. اگر تبلیغ مقصود ہونا تو پھر داد کی ضرورت ہی نہیں. لیکن اسٹیج پر محفل میں کھڑا ہوا ہر شخص اسٹیج پر داد چاہتا ہے. وہ چاہتا ہے میں ایسی انوکھی بات کروں کہ لوگ واہ واہ کریں. آپ کوئی انوکھی بات نہ کریں. آپ انوکھی بات کرتے کرتے دین کی بہت ساری چیزوں کے بارے میں غلط رائے دے جاتے ہیں. آپ نقطہ بیان کرتے کرتے بعض اوقات وہاں چلے جاتے ہیں کہ جہاں دین کی بعض حدوں کو آپ کراس کرتے ہیں. آپ داد نہ لیں کو ضروری ہے. کون سے داد لیں؟ کون سے داد لینا ضروری نہیں، اللہ سے اس کی رضا لینا ضروری ہے. میں ایک جگہ پہ تقریر کے لیے چلا گیا تو وہاں ایک صاحب نے بڑے جذباتی اور والہانہ انداز میں ہمارا استقبال کیا. تو وہ استقبال کرتے مجھے کہنے لگے پیر صاحب اج انج دی تقریر کرو کہ بندے راضی ہو جان. میں نے آخیا نہ بھائی، میں تو وہ کرنی ہے جن نال اللہ راضی ہو جائے. بندے شندے راضی کرنا مشکل کام ہے. یہاں آپ رہنے دے، وہ کریں گے جس سے اللہ راضی ہو.
ہم نے نا یہ جو مزاج پیدا کیا ہے نا، اس مزاج کو بدلنے کی ضرورت ہے. اس لیے یہ سخت جملہ ہے، مہربانی کرنا اگر کسی کو محسوس ہو کہ میں نے سخت بات کی ہے تو آپ درگزر کریں گے، پر میں نے کہنی ضرور ہے. یہ میری زبردستی ہے. اسٹیج پر بہت سارے لوگ اب واعظ و نصیحت کے لیے، تقریر کے لیے چڑھے ہوئے ہیں، اور وہ صرف اسٹیج پر نہیں رہے، اب وہ سوشل میڈیا کے ذریعے عام ہے. وہ لوگ نہ تو دین کا درد رکھتے ہیں الا ماشاء اللہ، نہ پوری دنیا میں اسلام کو جن مسائل کا سامنا ہے ان مسائل کا ادراک رکھتے ہیں. اسلام کی کون سی تصویر ہم نے دنیا کے سامنے پیش کرنی ہے اس کا شعور ہی نہیں رکھتے. مجھے کہہ لینے دو کہ اسٹیج پر وہ لوگ چڑھ گئے ہیں جو فن کا مظاہرہ کرتے ہیں، وہ اپنا فن دکھاتے ہیں، لوگوں سے داد وصول کرتے ہیں. چلے میں نے کہا تھا آپ نے درگزر کرنا ہے، کر دیں گے. داد بھی لیتے ہیں، ساتھ امداد بھی لیتے ہیں. وہ داد امداد لے کے وہ نکل جاتے ہیں، قوم لڑتی رہتی ہے، لوگوں کے اخلاقیات بگڑتے رہتے ہیں، نفرت کا فروغ ہوتا ہے. امت کہاں چلی جاتی ہے، کتنے حصوں میں بٹ جاتی ہے، کتنے بکھیر دیا جاتا ہے، فکر ہی کوئی نہیں. کیا محبت صحابہ اس بات کا نام ہے کہ آپ صحابہ کا ذکر کریں گے تو اہل بیت کو کمزور کریں گے؟ کیا محبت اہل بیت اس کا نام ہے کہ حضور کی اولاد کا ذکر صرف اس صورت میں کیا جا سکتا ہے کہ کسی اور کو کمزور کر کے دکھایا جائے؟ اعلیٰ حضرت کے سامنے کسی نے کہا نا نبی پاک علیہ السلام کی تعریف میں کہ شان یوسف جو دبی وہ بھی اسی در پہ دبی، تو فاضل بریلوی فرمانے لگے حضور تو کسی کو دبانے آئی نہیں، تو حضور پھر کیا کہوں؟ فرمایا تو کہہ شان یوسف جو بڑی وہ بھی اسی در سے بڑی. چونکہ قرآن مجید میں سورہ یوسف آ گئی تو قیامت تک جناب یوسف کو تلاوت کیا جائے، ان کا تذکرہ ہوگا، تو شان یوسف جو بڑی وہ بھی اسی در سے بڑی. نفرت انگیزی کا ماحول پیدا کیا جاتا ہے، اور اتنی بڑی قربانی جس سے امت کو کھڑا کیا جا سکتا تھا. امام حسین کا تذکرہ امت میں روح پھونک سکتا تھا، قوم کے جوانوں سے بیساکھیاں چھینی جا سکتی تھیں، سہارے چھینے جا سکتے تھے، انہیں ان کے پیروں پر کھڑا کرنے کا حوصلہ دیا جا سکتا تھا. لیکن وہ تو ہم نے دے دیا فن کا مظاہرہ کرنے والوں کے ہاتھوں میں، وہ تو ہم نے غیروں کو دے دیا، وہ تو مزہ لینے والے لوگوں کو دے دیا جو واہ واہ کر رہے ہیں، واہ واہ کرا رہے ہیں. وہ تو کسی اور رنگ میں بات چلی گئی. او خدا کے بندو، یہ میرے محبوب کی نسبتیں ہیں. حضور کی تو جو گلی سے گزر گیا ادب سے وہ بھی شان والا ہو گیا. تو جس ابو بکر صدیق نے ساری زندگی ساتھ گزاری ہے، جس فاروق نے عمر بھر درویزہ گری کی ہے، حضور کے دروازے پر نوکری کی ہے، اور جس عثمان غنی نے نظریں جھکا کے وقت گزارا ہے، اور جس مولا علی شیر خدا نے اس طرح کی وفائیں کی ہیں کہ جان بھی مدینے والے کے نام پر قربان کر دی. آپ ان لوگوں کے بارے میں تھوڑا سا سوچیں، ان سے فیوز و برکات حاصل کریں. اور پھر ایک اور بات، ہمارے ذمہ نبی پاک علیہ السلام نے یہ لگایا ہے کہ صحابی کا نجوم، صحابہ ستارے ہیں، تم جس کے پیچھے چلو گے اللہ ہدایت دے گا. نبی پاک علیہ السلام نے ہمارے ذمہ یہ لگایا ہے کہ میری اہل بیت کشتی نوح کی طرح، جو اس سفینے میں سوار ہو جائے گا اللہ اسے نجات عطا کر دے. ہم نے ان لوگوں کے ساتھ، ان کے پیچھے بیٹھ کر ہدایت لینی ہے، ان کے قدم بقدم چلنا ہے. ایک مثال چھوٹی سی عرض کرنے لگا ہوں. بڑوں سے نہ سیکھا جاتا ہے، بڑوں پر بحث نہیں ہوتی. کسی کا والد اگر کسی کو کوئی بات سمجھانے لگے تو بیٹا اگر اس سے پوچھے کہ ابا جی آپ کتنا پڑھے ہوئے ہیں تو اس نے ٹھیک کیا ہے، وہ کہے بیٹا آپس میں لڑا نہ کرو، بیٹا کہے ابا جی آپ اپنے بھائی سے کبھی نہیں لڑے، تو یہ ٹھیک ہے، اس نے ٹھیک کیا ہے. ٹیچر آ گیا کلاس میں، اس نے آتے ہی کہا فرسٹ ایئر کے اسٹوڈنٹ سے کہ کتابیں نکالو بھائی، میں اردو کا ٹیچر ہوں، چلو سبق پڑھیں. تو ایک بیچ میں سے نوجوان بولا، وہ کہنے لگا جناب آپ ایم اے اردو ہیں
स्टूडेंट है, और अगर आप एमए उर्दू हैं तो आपने फिर बीएड या एमएड किया हुआ है, और अगर आपने ये किया हुआ है तो फिर साथ ये भी जरा बता दें कि आप मेरिट पे हैं कि सिफारिश पे हैं। मेरा ख्याल है जब वो ये सवाल अपने टीचर से कर रहा होगा तो टीचर सबके जवाब देता रहेगा, हाँ हाँ बेटा मैंने एमए किया है, फिर मैंने एमए, नहीं नहीं, वो देगा जवाब। अल्लाह करे मैं आपको समझा सकूं बात। ओ खुदा के बंदो, हमने सहाबा और अहले बैत से दीन सीखना है, उनकी डिग्रियां नहीं चेक करनी, उनके मुशाजरात पर कलाम नहीं करना, हमने तो दीन सीखना है। चुप करके गुलामी करो। गुलाम गुलामी करते हैं, गुलाम तबसरे नहीं करते, गुलाम बहसे नहीं करते, गुलाम इधर उधर की कहानियां छेड़ते, और जो कहानियां छेड़े माना ये है पढ़ना नहीं चाहता, जो तबसरे करे मतलब ये है कि ये सीखना नहीं चाहता। तो इन लोगों से सीखें, तरबियत लें। मैं आपको गारंटी से कहता हूं, अकीदत की ऐनक लगा के, ज़ौक़ का लिबास पहनकर, शौक के बिस्तर पर बैठकर आप हुजूर की निस्बत रखने वाले किसी एक बंदे को पढ़ना शुरू कर दें, किसी एक सहाबी का आप तज़किरा पढ़ते जाए, अल्लाह आपकी रूह को मिराज अता फरमाता जाएगा, मिराज हो जाएगी रूह को। ओ यार इन लोगों के पीछे चलो तो सही। यहां तो मेरे भाई जो 4 दिन किसी मुहद्दिस के पास बैठे, वो कहता है फलां का शागिर्द हूं, किसी फकीह के पास बैठे कहता है फलां के पास बैठा हूं, किसी दानश्वर के, सूफी के, साहिब हाल के पास बैठे तो कहता है मुझे उसकी मजलिस मुयस्सर आई है। और सहाबा तो वो सहाबा थे जिनकी हर सुबह ईद होती थी, खुदा का कुर्ब हासिल था, नबी की दीद होती थी। इतने बड़े लोग। 2 बातें कभी ना भूलना अपनी जिंदगी में, मैं बड़े दर्द से कहता हूं। मैं कभी सोचता हूं ना कि जो सूरत हाल हम दीन की बताते हैं ना, माज़अल्लाह मुशाजरात छेड़ते हैं, कहानियां बनाते हैं और तारीखी हवालों को उलट पुलट करके बयान करते हैं, और जो रंग दिया जाता है, मैं सोचता हूं कि अगर कुफार इन बातों को सुनते होंगे, मुशरिकीन और मुनाफिकीन सुनते होंगे तो क्या कहते होंगे। लेकिन आज फेमस वो बंदा है जो बदतमीज ज्यादा है, फेमस वो बंदा है जो इन बहसों में ज्यादा उलझता है, फेमस वो शख्स है जो जरा को थोड़ी सी अनोखी बात करता है। आज ज्यादा हमारी तवज्जो उन चीजों की तरफ जाती है जिनमें जरा फसादात की बात ज्यादा होती, फिरका वारियत का अंसर गालिब होता है, उस तरफ हम ज्यादा शौक से। खुदारा उम्मत को क्या फोटो दिखा रहे हैं आप, क्या। मैं कल रात अपने दोस्तों से कह रहा था कि यार हमने तो बड़ा इनकलाब देना था इस कौम को। मुहर्रम शरीफ आता है तो बहस शुरू हो जाती है, इमाम हुसैन के नाम का लंगर पकाना चाहिए, नहीं पकाना चाहिए, महफिल करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, वो शहीद हुए थे तो माना क्या था, तो क्या बहस में गुजर जाता है सारा महीना लड़ाई में। सफर आता है, औलिया अल्लाह का जिक्र शुरू होता है तो लोग शुरू हो जाते हैं, दाता साहब नहीं कहना चाहिए, गरीब नवाज नहीं कहना चाहिए, फलां को ये नहीं कहना चाहिए। उलझ गए। वो कहते क्या थे, पैगाम क्या था, बताने क्या आए थे, उसमें सारा वक्त बीत जाता है। कम से कम जब से हमने शऊर संभाला है, मिलाद शरीफ आया नहीं और बहस शुरू हुई नहीं। करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये किया जा सकता है तो हुदूद क्या है, कुयूद क्या है, शरायत क्या है, इसकी असल क्या है, इनको किन उसूलों के तहत परख कर, किन जुजियात के तहत जायज कर। बहस ही बहस है। क्या दीन फकत बहस के लिए आया दुनिया में? क्या सिर्फ बहस करेंगे? मैंने शायद पहले भी आपको बताया हो, कभी कभी यूं लगता है कि सादे बंदे बड़े अच्छे थे, कभी कभी यूं लगता है जिनको ज्यादा पढ़ना नहीं ना आता था वो समझ जरा जल्दी गए थे। मेरी वालदा साहबा 10 मुहर्रम को मुझे कहती जा मैंने ठूठियां ले आके दे, मैं इमाम हुसैन वाली खीर ठूठियां वो तकसीम करनी है। तो साइकिल चला के को 3-3.5 किलोमीटर जाना पड़ता था। तो आपको पता है बचपन में बंदा जान भी छुड़ाता है, तो फिर
میں تھوڑا سا مولوی بھی تھا, مدرسے بھی پڑھتا تھا, تے مولوی مسئلہ نہ دسے تاوی انہوں بد ہضمی ہو جاندی. تو وہ میں نے اماں جی کو یہ کہا, میں نے کہا اماں جی میں پوچھیا استاداں نو ختم پرات وچ بھی ہو جاندا ہے, جیڑی ہانڈی وچ پکائیے کھیر اودے وچ بھی ختم, یہ جس برتن میں آپ نے بنایا اسی میں ختم دلائیں, اور گھر میں جو برتن ہے نا وہ آپ اسی میں تقسیم کر دیں. تو یہ کوئی ٹوٹیاں کو فرض ہے, ساتھ کوئی جوز ہے ختم شریف کا, ہو گیا بس ٹھیک ہے تقسیم کریں. تو میری والدہ صاحبہ مجھے کہتی تو ایڈا مولوی میں نے مسئلے نہ دس ٹوٹیاں لے آ کے دے, تے دس جانا ہی کہ کسی اور نو کلا جلدی بول. تو اب وہ مطلب ماحول بھی ایسا ہوتا تھا کہ وہ سائیکل نکالتے چلے جاتے. تو ایک دن بڑی گرمی تھی شدید, اور میں بڑا ہی مشکل گیا, ڈاڈا اوکھا ہو گیا میرے لیے وہ پینڈا. دیکھو لے کے آیا میں ٹوٹیاں لا کے میں نے بڑے غصے سے رکھی, حالانکہ 10 روپے انعام بھی ملا جانے آنے کا, اور رکھ کے میں اماں جی نو آکھیا, میں کہا مینو 10 سے چھڑو, آخر ایک کیڑا مفتی دس گیا ٹوٹیاں لی گل, جو آپ اس قدر زیادہ اس پر بزد ہیں. تو والدہ صاحبہ فرمان لگے, پتر خصوصیت کوئی بھی نہیں, بس نہ اے نیاز دئی دی حضور دی اولاد دے نا تے دل نہیں کردا کہ نبی پاک دی اولاد دے نا تے کسی نو کھیر دئیے تے پانڈا واپس منگیے. بس ان کے نام پر جو دے دیا سو دے دیا, ختم ہو گئی بات. برتن بھی واپس لینے کو جی چاہتا, بھائی اتنا سا فلسفہ ہے. اتنی جب انہوں نے بات بتائی نا, آپ یقین کریں میری روح تازہ ہو گئی, طبیعت سمجھ میں آ گئی کہ یہ تو عقیدت کا ایک قصہ ہے, یہ تو پیار کی بولی ہے, اس لہجے کے اندر, اس سادگی کے اندر تو حسن ہے. تو میرے عزیز ہم نے تو عقیدت کرنی ہے, اور کس طرح کی عقیدت, کس طرح کا پیار. حضرت ابوبکر صدیق امیر المومنین ہے, اور شان یہ ہے کہ اس منبر پر بیٹھتے ہیں جس پر مدینے والے محبوب بیٹھا کرتے, اور ان کی عظمت یہ ہے کہ انہیں مصلی پر کھڑا خود رسول کریم نے فرمایا ہے, اور ہزاروں صحابہ ان کے اقتداء میں نماز پڑھتے ہیں. لیکن ابوبکر صدیق نماز پڑھا کے باہر نکلے, مسجد نبی کے کونے پہ امام حسن کھیل رہے تھے. اتنا بڑا آدمی, اتنی بڑی شان, لیکن جلدی سے دوڑ کے جا کے امام حسن کو اٹھایا, ماتھا چوما, سینے سے لگایا, کندھوں پہ بٹھایا, اور چلتے چلتے کہنے لگے علی ایک بات کروں, کا کیجئے. فرمایا حسن کی شکل آپ سے نہیں ملتی. جناب علی نے یوں آنکھیں کھولی تو کہنے لگے ساری کی ساری شکل مدینے والے محبوب پہ گئی ہے, ساری شباہت ہی رسول پاک کے ساتھ ہے. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. عقیدتوں کے ذائقے پھیکے نہیں ہونے چاہیے, محبتوں کا لہجہ کمزور نہیں. چھوڑ دیں ہر وقت کی بحثیں, چھوڑ دیں ہر وقت کی کمزوریاں, چھوڑ دیں یہ کرنا ہے کہ نہیں کرنا. یکم محرم سے لے کر 10 محرم تک رج کے قرآن پڑھیں, خوب جد و جہد کر کے درود و سلام پڑھیں, جتنی توفیق ہے اتنے صدقات و خیرات کا اہتمام کریں, 9-10 محرم کو روزہ رکھیں, اور ان سارے نذرانوں کا نذرانہ اکٹھا کر کے امام حسین کی بارگاہ میں پیش کر دیں. اور 10 محرم کو ذرا ذوق سے امام علی مقام کی منقبت سنیں, ان کی تعریف سنیں, ان کے فضائل سنیں, ان کے نانا کریم کی نعت سنیں, دین کی باتیں سنیں. اپنا لہجہ سلجھا ستھرا پاکیزہ اور شستہ رکھیں. الجھی الجھی باتوں سے, بکھری بکھری باتوں سے, نفرت انگیز کہانیوں سے اپنے آپ کو بچائیں, اور سیدھا سیدھا حسین پاک سے فیض حاصل کریں. یاد رکھنا جس گھر میں میرے محبوب کی اولاد کا تذکرہ ہوتا ہے, اللہ اس گھر میں بسنے والوں کی اولاد پر بھی فضل فرمایا کرتا ہے.